ایک شخص جس بندے سے ملا کرتا تھا اس سے کہتا تھا کہ درود و سلام پڑھا کرو، درود و سلام پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے درجات بلند کرتا ہے، بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، درود و سلام پڑھتے رہا کرو۔ تو وہ شخص جہاں ملتا بندے کو دعوت دیتا کہ لوگوں درود و سلام پڑھا کرو، درود پاک پڑھا کرو، کہ اس کی برکت سے اللہ پاک توبہ قبول کرتا ہے، اس کی برکت سے اللہ پاک دعا قبول کرتا ہے۔ ایک اس شخص کا پڑوسی تھا جو یہودی تھا، وہ اس بات کو نہ مانتا تھا کہ یہ شخص بار بار یہی دعوت دیتا ہے، بار بار یہی بات کرتا ہے کہ درود پاک پڑھو اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا، درود پاک پڑھو اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ اس نے ایک ذہن میں پلان بنایا کہ میں اس شخص کو ذلیل کروں گا، میں اس شخص کو ذلیل کروں گا۔ اس نے کیا کیا، سنار کی بازار میں گیا، وہاں پر سونے کی دکان میں گیا اور سونے کی دکان پہ جا کر ایک انگوٹھی بنوائی، بڑی قیمتی انگوٹھی بنوائی، اور واپس آیا۔ واپس آ کر اس شخص کے حالانکہ جو اللہ کا ولی تھا اور وہ شخص جو تھا بڑا نیکوکار تھا، وہ ہر وقت درود و سلام پڑھا کرتا تھا، اس شخص کو دی کہ یہ جو انگوٹھی ہے یہ بطور امانت کے تمہارے پاس رکھے جا رہا ہوں، اس کو سنبھال کے رکھنا، یہ انگوٹھی جب میں واپس آؤں گا یہ تم سے میں دوں گا، مجھے لوٹا دینا۔ اس نیک شخص نے کہا ٹھیک ہے مجھے دے جاؤ۔ جب اس نے دے دی تو جو یہودی تھا اس نے بطور اندازہ یہ لگایا یہ انگوٹھی کہاں رکھ رہا ہے۔ جب رات آئی تو وہ شخص کہیں گیا نہ تھا، بلکہ واپس آیا۔ واپس آنے کے بعد اس نے وہ انگوٹھی چرا لی اور چل پڑا، سفر میں چل پڑا، اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ جب رستے میں تھا بیچ سمندر میں پہنچا تو اس نے وہ انگوٹھی سمندر کی گہرائیوں میں پھینک دی، اور جب اپنے منزل پہ چلا گیا اس نے یہ پلان کیا تھا کہ انگوٹھی نہ ہوگی نہ مجھے ملے گی، پھر میں سے کہوں گا اب تم دعا مانگ کہ تجھے ریگی انگوٹھی مل جائے تو پھر میں اس کو ذلیل کروں گا۔ تو وہ شخص نے ایسا پلان کیا تھا۔ جب وہ واپس آیا، واپس آنے کے بعد اس کے گھر میں گیا اور اس کے گھر میں جا کر اسے کہا انگوٹھی مجھے لوٹا دو، وہ انگوٹھی مجھے لوٹا دو۔ تو اس شخص نے کہا تم بیٹھو، میں ابھی بازار سے تازی مچھلی شکار کر کے لایا ہوں سمندر سے، وہ مچھلی میں کاٹ رہا ہوں، وہ مچھلی گھر میں پکا رہا ہوں، تم میرے مہمان ہو، تم مچھلی بھی کھا لینا، ساتھ میں اپنی انگوٹھی بھی لے جانا۔ تو جب مچھلی اس کی بیوی کاٹنے لگی، ادھر یہ یہودی خوش ہو رہا تھا، یہ یہودی صاحب بیٹھے مصروف گپ ہو گیا، گپے لگانے لگا، باتیں کرنے لگا۔ جب باتیں کرتے کرتے اس کی بیوی نے چیخ ماری، بلایا، بولا ادھر آؤ بات سنو۔ یہ شخص واپس پلٹا، جب گیا وہاں پر پہنچا، دیکھا اس کی بیوی نے سے کہا کہ یہ دیکھو جب میں نے مچھلی کاٹی ہے اس میں سے یہ سونے کی انگوٹھی نکلی ہے، یہ سونے کی انگوٹھی نکلی ہے۔ جب اس نے انگوٹھی دیکھی کہا یہ تو وہ انگوٹھی ہے جو اس شخص نے مجھے دی تھی۔ تو واپس اس جگہ پر گیا کہ جہاں اس نے انگوٹھی رکھی تھی وہاں اس انگوٹھی کو نہ پایا، یہ انگوٹھی پھر جا کے وہاں رکھ دی اور پھر واپس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس شخص نے جب مچھلی کھائی، مچھلی کھانے کے بعد انگوٹھی طلب کی، یہ واپس آیا، وہ انگوٹھی اٹھائی اور اس کو پیش کر دی۔ وہ بڑا حیران ہوا، بڑا پریشان ہوا، انگوٹھی وہی ہے، ڈیزائن وہی ہے، سونا وہی ہے، چیز وہی ہے، شے وہی ہے، لیکن یہ میں نے سمندر میں پھینکی تھی، اس کے پاس کیسے آ گئی؟ اسی پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہے اور روتا ہے، اور جب رو رو کے ہلکان ہو جاتا ہے تو بڑا پریشان ہوتا ہے، پریشان ہو کر پوچھتا ہے او اللہ کے بندے یہ انگوٹھی تیرے پاس کیسے آئی، یہ انگوٹھی تجھے کیسے ملی؟ تو وہ شخص کہتا ہے یہ انگوٹھی تو مجھے دے گیا تھا، میں نے فلاں جگہ پہ رکھ دی تھی، یہ فلاں جگہ پہ پڑی تھی، لیکن میں نے اس کو دوبارہ چیک ہی نہیں کیا، لیکن ابھی جو میں مچھلی شکار کر کے لایا ہوں یہ اس کے پیٹ میں سے نکلی ہے، اور میں نے جب وہاں جا کر دیکھا وہ انگوٹھی وہاں نہ تھی، یہ انگوٹھی میں نے وہاں رکھ دی، اور جب تو نے مانگی یہ تجھے میں نے پیش کر دی۔ اتنا سننا تھا، وہ چیخ مار کے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب ہوش میں آتا ہے کہتا ہے مجھے غسل کرنے کا جگہ بتاؤ، اس کو جگہ بتاتا ہے، وہ جا کر غسل کرتا ہے، غسل کر کے واپس آتا ہے، کہتا ہے مجھے اسلام قبول کروا، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو وہ شخص پوچھتا ہے کہ ایسی تو نے کیا بات دیکھ لی میرے اندر جو تو مسلمان ہونا چاہتا ہے؟ کل تک تو میرے اسلام کا مخالف تھا، دشمن تھا، لیکن آپ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اس کی کیا وجہ بن گئی؟ تو اس شخص نے کہا یہ انگوٹھی میں نے تیرے گھر سے چرا لی تھی اور میں نے بیچ سمندر میں پھینک دی تھی، لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، مجھے تمہاری وہ بات یاد آ گئی کہ اللہ کے نبی پر درود پڑھتے رہا کرو، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا، اللہ نے تیری عزت رکھنی تھی۔ یہ انگوٹھی کہاں تھی؟ مچھلی کے پیٹ میں آ گئی، مچھلی تیرے پاس آ گئی، تو نے مچھلی کو ذبح کیا، یہ مچھلی میں نے بھی کھائی، یہ مچھلی تو نے بھی کھائی، لیکن اس پہ سے انگوٹھی تجھے مل گئی، اللہ نے تیرے درجات کو بلند کر دیا، میں نے سمجھ گیا یہ اسلام سچا مذہب ہے، یہ پیارا مذہب ہے، مجھے اسے قبول کر لینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، میرے پیارے بزرگ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وقت یہ زبان جب اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتی رہے گی، جب تذکرہ ہوتا رہے گا، میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے وہ میرے تک پہنچا دیا جاتا ہے، وہ میرے تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور جو خلوص دل سے پڑھتا ہے
عشق کی نظر سے پڑھتا ہے، محبت سے پڑھتا ہے، اس کو میں خود سماعت فرماتا ہوں۔ تو یہ محبت کی باتیں ہیں، محبت کے سودے ہیں۔ بس ہر وقت کوشش کرتا رہا کریں، درود و سلام کے نذرانے میرے آقا پر بھیجتے رہا کریں۔ جتنے درود و سلام پڑھیں گے، درود و سلام پڑھنے کی برکت سے گھروں میں برکت آئے گی، کاروبار میں برکت آئے گی، گھر والوں میں برکت آئے گی، اور ایمان میں برکت آئے گی، ایمان کے اندر نورانیت آئے گی، ایمان کے اندر روحانیت آئے گی۔ یہ دل خانہ خدا بن جائے گا، یہ دل عشق مصطفیٰ بن جائے گا، اور جب عشق مصطفیٰ اس دل میں گامزن ہو جائے گا، یقین جان لو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ بس اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو سمجھنے کی توفیق